الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جیسا آپ احباب اس مہینے کے بدعات سے واقف ہیں، بریلوی عقائد کے اندر بے شمار بدعات داخل ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے کے اندر خصوصی طور پہ جشن عید میلاد النبی کے حوالے کے ساتھ ایک نئی بدعت کو ہر سال میں ترویج دیا جا رہا ہے۔ آج کا یہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ ہم نے دین کے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑوں کو تلاش کرنا ہے۔ مخالف ہو نہ دشمن ہو، اسے بندہ پہچان لیتا ہے، اپنوں میں دشمن موجود ہو اسے تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کالی بھیڑیں کون سی ہیں اور ان کے کیا عقائد نظریات ہیں، ان کے علماء کا کیا موقف ہے۔ تو انتہائی اہم باتیں آج آپ کے ساتھ پیش گزار ہوں گی۔ مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بیٹیوں کے حق تلفی کی جاتی تھی، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی، انتہائی عجیب و قسم کا ماحول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دین اسلام کا غلبہ کر کے ان تمام جہالتوں کے اوپر پردہ ڈالا، ان تمام کو ختم کیا۔ تمام کے تمام وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے تو 40 سال اس وقت آپ کی عمر ہے، 23 سال 4 دن تک آپ دنیا عالم کے اندر نبوت ملنے کے بعد زندہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال سے قبل کوئی بھی مخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، کسی نے کوئی تکلیف کوئی اعزار نہیں دی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک والدین کی وفات وہ تو پریشانی ہے ہی ہے، لیکن اس کے بعد جو 40 سال کے بعد جب نبوت ملی ہے، اصل پریشانیاں پھر آئی ہیں۔ کیوں؟ پہلے آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اب نبوت کا اعلان کیے اور پھر ساتھ اپنے مقصد کو بیان کیے۔ جب آپ نے مقصد کو بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ بلایا ہے، تمام لوگ آ گئے ہیں۔ ابو لہب آپ پہ جان فدا کرنے والا، مال فدا کرنے والا، اپنے آپ کو ہر چیز پیش کرنے والا موجود ہے۔ جب آپ نے پہاڑی پہ بلایا اور آپ نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو ابو لہب نے کیا تسی سانو ایتھے اس واسطے سدیا تاکہ تسی سانو اللہ دے دین دی دعوت دیو۔ یعنی کہ جب مقصد بتایا جائے نا تو کالی بھیڑیں کیا ہو جاتی ہیں؟ واضح ہو جاتی ہیں، سامنے کھل کے کیا ہو جاتی ہیں؟ آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے 11 مہینے ان کی یہی رٹ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، نور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر نہیں ہیں۔ اچھا، 11 مہینے کی رٹ کے بعد اگر نور ہیں تو پھر 12ویں مہینے کے لیے نور نہیں ہے؟ آپ کا 11 مہینے کا عقیدہ اور ہے اور 1 مہینے کا عقیدہ اور ہے۔ اگر آپ نور ہیں تو آپ کے نبی نہیں ہیں۔ اللہ نے تو نبی سورۃ یونس کے اندر آپ کے سامنے اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے تم میں سے نبی بنایا، کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو؟ ہم نے تم میں سے کیا بھیجا ہے؟ نبی کو بھیجا ہے۔ اب نبی بشر ہے، تم نور کہتے ہو، نور کا تعلق وہ علیحدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہے۔ اگر آپ نور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیوں ہوئی ہے؟ آپ کی پیدائش کیوں ہے؟ آپ بشر ہیں تو یہ بشر کی دلیل ہے کہ آپ کے والدین بھی ہیں، آپ کی بیویاں بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کے اندر زندہ موجود ہیں، کیا نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب گود کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو اماں نے دروازے پہ دستک دی، کیونکہ جو مسجد نبوی کے ساتھ ان کا حجرہ قائم تھا اور دروازہ مسجد نبوی کے اندر جاتا تھا، تو اماں جان نے دستک دی اور کہا کہ آپ کے آقا فوت ہو گئے ہیں۔ آپ کے آقا کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دن کے وقت مدینہ کے اوپر اندھیرا چھا گیا، اور کیا ہوا پھر کہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کو چھوڑ کے مکہ چلے گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ نام سے جو مشہور ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ہیں، وہ بھی مدینہ چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کس بات پہ دلالت ہیں کہ آپ نور نہیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ آپ کے نزدیک اگر نور ہے تو 12ویں مہینے کے اندر آپ ان کو بشر کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ یہ ہمارا چھوٹا سا سوال ہے، اسے حل کریں۔ یا نور مانے یا کیا مانے؟ بشر مانے، ایک چیز اس کو تسلیم کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب صحابہ کرام نے نعوذ باللہ من ذالک کیا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دفن کر دیا تھا؟ کوئی اپنے باپ کو، بیٹی کو، بیٹے کو، دوست کو، رشتہ دار کو زندہ دفن کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ کیا جو سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے موجود ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کے ٹکڑے ہونے گوارا کر لیے ہیں، کیا انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا تھا؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا، آپ کا جنازہ فردن ہر صحابی نے آ کے ادا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر اتارا گیا ہے، اور آپ کی قبر بنائی گئی ہے۔ جس کی قبر بنائی جائے وہ زندہ نہیں ہوتا، اور جو زندہ ہو اس کی قبر نہیں بنائی جاتی۔ ایسے ہوتا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ ایک تو حیات النبی اور مماتیوں کا حیاتی اور مماتی انہی کے اندر تقسیم ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کیا فرما چکے ہیں؟ وفات پا چکے ہیں۔ اچھا ایک بات سمجھیں، یہ کہتے ہیں آپ رفع دین کی باتیں کرتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز کا ثبوت دیں کہ آپ نے کیا آخری نماز کے اندر رفع الدین کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ آپ جواب دینے سے پہلے یہ سوال کریں کہ آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں۔ یہ کہیں گے کہ آپ زندہ ہیں، پھر آپ کہیں کہ آپ تو زندہ ہیں، آپ نے آخری پڑھی ہی نہیں ہے۔ جب پڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ بتا دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے ہم مصلی امامت پہ بیٹھ جائیں؟ ہم تو گستاخ ٹھہرے۔ پھر یہ سب گستاخ ہیں جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پہ حاضر ناظر کا عقیدہ رکھ کے آپ کو موجود سمجھ کے نمازیں بھی پڑھائی جا رہے ہیں اور اپنے فتوے بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اعتراض کیا صحابہ کرام کی زندگی کے اندر۔ اب قرآن مجید سے استدلالات جو کرتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ وہ کل بات کرنی تھی، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی، تو ان کے لیے اللہ نے ان کی ولادت کے اوپر دلیل عقلی دیتے کہ آپ اللہ نے انتظام کیا۔ کل والی تمام باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے فرشتوں کے ساتھ کمپیریزن کیا، پھر جنت دی ہے، جنت کے پالات کو دیے، اللہ نے میلاد بنایا ہے۔ اللہ کی یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کو عالم ارواح کے اندر جمع کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس سے غلط استدلال ہے۔ اچھا اور بھی دیگر استدلالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کے اس طرح استدلال یہ کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ اگر وہی معنی جو تم لیتے ہو، کیا وہ معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ اگر نہیں بتایا تو تم نعوذ باللہ من ذالک یہ کہنا چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پہ وہی اتری ہے ان کو نہیں علم، ہم کو زیادہ علم ہے۔ جو سامنے سننے والے ہیں، جو سامنے صحابہ کرام موجود ہیں، کیا ان کے اندر فہم نہیں تھی؟ کیا ان کو نہیں اس سے جو ہے نا وہ میلاد کا اس بات نہیں ہوا تھا؟ ان کو نہیں پتا تھا؟ کیا آپ زیادہ مفسر نکلے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ کرام سے؟ یہ صحابہ کرام کی گستاخیوں کا رستہ یہیں سے کھلتا ہے۔ یہی تو باتیں ہیں جہاں سے صحابہ کرام کی گستاخیوں کا رستہ کھولا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی بدعت ہے نا، ہر سال کوئی نیا ہی کام ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کیک کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے اس کے اوپر چھریاں چلائی جاتی ہیں۔ بھائی ہم تو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تمہاری تو اتنی ہمت کر جاتی ہے کہ آپ کا نام لکھ کے آپ چھریاں چلا دیتے ہو اور ہمیں یہ کہتے ہو کہ آپ آقا کا ادب اپنے بڑے بھائی جتنا بھی نہیں کرتے۔ واقعی آپ نے ٹھیک کہا ہے، ہم سب سے اعلیٰ اور اشرف جو ہے نا وہ ذات اگر سمجھتے ہیں دنیا کے اندر، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک بھائی کیا ہزاروں بھائی قربان کر دیں، کیا حیثیت ہے ان لوگوں کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، پتہ نہیں کس طرح چھریاں چلا لیتے ہیں، کیسا ان کا باطل عقیدہ ہے، کیسی بدعات اور کیسی رسومات ان کے اندر داخل کی گئی ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، بات طے ہو رہی ہے، شرطیں لکھی جا رہی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا۔ انہوں نے کہا کہ
کہ یہ محمد یہ نام جو ہے نا یہ ختم کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ یہ نام ختم کر دیں۔ حضرت علی نے کہا آقا جی میری جرت نہیں ہے آپ کا نام لکھ کے اس کو میں میٹ دوں۔ حضرت علی کی یہ عزت غیرت جو ہے نا وہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ کا نام میں اپنے ہاتھوں سے میٹ دوں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے، میں اسے خود ریز کر دیتا ہوں۔ یہ صحابہ کا منہج، صحابہ کا عقیدہ، جو نام لکھے ہوئے کو میٹنا گوارا نہیں کرتے، اور تم حضرت علی کے نعرے لگاتے ہو، اور تم اہل بیت اور خاندان رسول کے ٹھیکیدار بنتے ہو۔ حضرت علی نے تو نام نہیں مٹایا، تم نے چھریوں کے ذریعے سے محمد کے نام پہ پھیر کے صلی اللہ علیہ وسلم تم نے تو اپنے پیٹ کے اندر ڈالا ہے۔ تو یہ ان کا جو ہے نا وہ باطل عقیدہ ہے۔ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے۔ جیسا اصحاب نے کیا ہے ویسے ہم کریں گے، ہم اپنی عقل کے دوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا کہ اپنے والدین کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت آقا جی آپ سے کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اب ایمان مکمل ہے۔ ہم دنیا کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم آگے لے جاتے ہیں۔ یہ عید میلاد النبی کا پہلا جلوس جو ہے 5 جون 1933 کے اندر مال روڈ کے اوپر جو ہے وہ نکالا گیا تھا۔ لاہور کے اندر مال روڈ ہے، وہاں پہ 1933 5 جون کے اندر جو ہے نا یہ نکالا گیا تھا۔ نور بخش توکلی اس کی قیادت کر رہے تھے، عنایت اللہ اس کی جو ہے نا سرپرستی کر رہے تھے، یہ دونوں موجود تھے۔ آگے چلتے چلتے یہ 1933 سے یہ میلاد النبی چلتا ہوا آیا۔ اہل حدیثوں نے اس کی مخالفت کی، ہونی بھی چاہیے، بدعت داخل ہو گئی ہے دین کے اندر، نئی خرافات داخل ہو گئی ہیں۔ 1983 کے اندر چلتے چلتے نور بخش توکلی اور عنایت اللہ یہ چلے ضیاء الحق کے پاس آ کے کہے کہ آپ مہربانی کریں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ عید لگا دیں، میلاد النبی کے ساتھ کیا لگا دیں؟ عید لگا دیں۔ یہ 1983 کے اندر عید میلاد النبی بن گیا، یعنی کہ یہ اصحاب سے طریقہ نہیں ہے، تبع تابعین سے طریقہ نہیں ہے، تابعین سے طریقہ، نبیوں سے طریقہ، انبیاء کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ یہ کب کی پیداوار ہے؟ یہ 1933 کے جلوس سے یہ تمام چیزیں آگے چلتی ہوئی آئی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ تم اپنے علماء کو دیکھو، پہلے تاریخ ولادت اور تاریخ وفات پہ اپنا اتفاق کرو۔ 12 کو کیا کرتے ہیں؟ یہ جلوس نکالتے ہیں، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی ہے؟ ولادت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی ہے؟ ولادت ہوتی ہے۔ ان کے ہر جیب کے اوپر دیکھو کیا لگا ہوا ہوگا؟ روزہ مبارک لگا ہوا ہوگا، ماتھے پگڑی پہ روزہ لگا ہوگا۔ بھائی روزہ پیدائش کی علامت ہوتی ہے، وفات کی علامت ہوتی ہے؟ وفات کی علامت ہوتی ہے۔ روزہ مقبرہ یہ کس کی پیدائش کی علامت نہیں ہوتی بلکہ کس کی ہوتی ہے؟ وفات کی علامت ہوتی ہے۔ مناتے ولادت کا جشن ہو اور ثبوت وفات و نبی پہ دیتے ہو۔ صحیح کہا گیا ہے کہ مشرک جڑا ہوں نا اندر اندر عقل نہیں ہوندی، عقل تھلے رکھ کے اتنے آپ بہ جاتا ہے، اس کے اندر عقل موجود نہیں ہوتی۔ فتاوی رضویہ کے اندر جلد 26 صفحہ 41 کے اوپر احمد رضا خان بریلوی جس کے یہ نعرے لگاتے ہیں، بریلوی عقائد کا یہ موجد اور منبع کھڑپینچ اسے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ 8 ربیع الاول کو کیا ہوئی ہے؟ ولادت ہوئی ہے۔ 12 کو آپ کی ولادت کا اس نے نہیں کہا، 8 کو کہا ہے، لہذا 12 کو جلوس نہ نکالے جائیں۔ کب نکالے جائیں؟ 8 کو نکالے جائیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ تم اپنے اکابر کی بھی بات کو تسلیم نہیں کرتے، جو تمہارے دین کا کھڑپینچ اور منبع جس کو تم نے قرار دیے، تم نے تو اس کی بات کو بھی ٹکرا دیا ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 12 کو نہیں ہوئی۔ پہلے تو اپنا تو اتفاق کرو، اور اس کے بعد احمد رضا خان بریلوی جلد 26 صفحہ 415 کے اوپر لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یہاں پہ 8 کو جو ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ ولادت ہوئی ہے، لہذا ان کا جلوس کب کا بنتا ہے؟ جشن کا 8 کا بنتا ہے، 12 کا بنتا نہیں۔ آگے چل کے احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 12 کو وصال ہوا ہے۔ 12 کیا ہوا ہے؟ وصال۔ یہ وفات کا لفظ اس لیے نہیں، وصال کو کہتے ہیں کہ پردہ فرما گئے ہیں، ویسے ہیں لیکن پردہ فرما گئے ہیں، اس لیے وصال کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرما گئے۔ اچھا، جب وفات ہو تو جشن منایا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غمگین ہے، حضرت
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ مدینہ کے اندر زندہ رہی ہیں، کبھی اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں لائیں۔ جو لخت جگر اور جو جنت کا ٹکڑا آج صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اپنے بابا کے ہوتے ہوئے اتنی شہزادی بن کے بسر کرے اور ان کی زندگی کے بعد اگر نہ مسکرائے تو کیا سمجھ آتی ہے کہ وفات کے وقت جشن منانا نہیں۔ مثال سمجھیں، آپ کی وفات کے اوپر آپ کا کوئی بھی ساتھی، کوئی بندہ وہ خوشی منائے، جلوس نکالے کہ وہ مر گئے، کیا اس کو عقیدت ہوگی یا نفرت ہوگی؟ نفرت ہوگی۔ یہ مقصد آمد مصطفیٰ نہیں ہے کہ 12 کو آپ جلوس نکالیں، آپ اپنی کتابوں سے پہلے اپنا اختلاف سیدھا کریں۔ جب 12 وفات ہے تو جشن آپ کا جلوس نہیں بنتا۔ اچھا، آج میں نے ایک نئی ویڈیو دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے۔ بدعات کے پاؤں نہیں ہوتے، ہر سال نئی ایجاد ہوتی ہے۔ واللہ العظیم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ویڈیو میرے پاس ابھی بھی موجود ہے کہ اس سال انہوں نے 2 گھوڑے بھی نکالے ہیں۔ عید میلاد النبی کے اوپر 2 گھوڑے بھی نکالے گئے ہیں۔ کیک کو کاٹنا دور کی بات، شیعہ سنی بھائی ثابت ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ بھائی اگر شیعہ اپنا جو ہے وہ گھوڑا نکالیں اور تم بھی گھوڑا نکالو، وہ بھی جلوس نکالیں، تم بھی جلوس نکالو، وہ بھی کھیرے پکا کے تقسیم کریں، تم بھی کرو، تم بھی اسی دن جشن مناؤ، اور جس دن وہ جشن 10 محرم کو مناتے ہیں وہ بھی جشن مناتے ہیں، تم بھی مناتے ہو، تو فرق رہا نہیں۔ تو کیا ہوا؟ شیعہ سنی بھائی بن گئے۔ تو پہلے تو اپنا اختلاف سیدھا کریں۔ پیر عبد القادر شاہ جیلانی ہر مہینے 11ویں کی کھیر کھاتے ہیں نا، یہ جس کے نام پہ پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے غنیت الطالبین صفحہ 465 کے اوپر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 محرم کو ہوئی ہے۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 10 محرم کو ہوئی ہے۔ تو ربیع الاول کے اندر جلوس نکالنا نہیں بنتا، میلاد کی محفلیں بنانا نہیں بنتا۔ پھر آپ شیعہ کے ساتھ مل جاؤ۔ آپ کے پیر نے جو سبق دیا ہے کہ سنی شیعہ بھائی بن کے آپ ان کے ساتھ ہی ٹھہرے رہو۔ طاہر القادری صاحب انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر صفحہ 454 کے اندر، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام نے اس لیے نہیں میلاد منایا تھا، اس وقت صحابہ کرام کو غم بہت تھے، صحابہ کو غم بہت تھے۔ صحیح ہوا کہ آپ نے خود ہی ثابت کر دیا کہ صحابہ نے میلاد اس لیے نہیں منایا کہ آپ کو غم بہت تھے۔ ایک دوسری جگہ پہ لکھتا ہے کہ صحابہ نے اس لیے نہیں منایا، صحابہ کو کام بہت تھے۔ بھئی جنہوں نے کام اپنے چھوڑ کے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کی ہے، وہ اپنے کاموں کو اس دن نہیں چھوڑ سکتے تھے، وہ سب کچھ چھوڑ سکتے تھے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ کب صحابہ نے کیوں نہیں میلاد منایا، کہ صحابہ کو کیا تھا؟ غم تھا، صحابہ نے منایا نہیں۔ ہم بھی صحابہ پہ عقیدے پہ، صحابہ کے منہج میں ہیں، جس طرح صحابہ کو غم ہوا تو ہمیں بھی غم ہے، ہم اس طرح جلوس اور یہ اس طرح نہیں کرتے۔ غلام رسول سعید بریلوی شرح مسلم کی شرح کے اندر 169 کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ صحابہ نے اس کو عید میلاد النبی کو صحابہ نے نہیں منایا، ہمیں بھی اس کو نہیں منانا چاہیے۔ بھائی اپنے غلام رسول سعیدی کی بات کو تسلیم کر لو، جو یہ کہتا ہے کہ صحابہ نے نہیں منایا تو اس لیے ہم بھی نہیں مناتے۔ تم اپنے ہی کی بات مان لو، اپنے جور و جفا پہ خود غور کر لیجئے، اپنے جور و جفا پہ خود غور کر لیجئے۔ ہم نے عرض کی تو شکایت ہوگی۔ اپنے اماموں کی باتوں کو پڑھ کے اپنے نظریات کو تو ان کے مطابق تو بناؤ، جتھے لائی اوتھے ٹر پئی، جویں انہوں نے منہ کھایا ادھر نو ٹر پئی۔ اس طرح یہ دین اور عقیدہ نہیں ہے۔ مفتی احمد یار نعیم گجراتی، جس کا بڑا نام چلتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام سخاوی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ پہلے 3 زمانوں تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، ان کے بعد تابعین کے زمانے تک یہ عید میلاد النبی کا ثبوت ہی نہیں ملتا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے مخالفین کی زبانوں سے خود اعتراف کروا دیے، ان کی کتابوں کے اندر سے تو نے خود ثابت کروا دیے کہ پہلے 3 دوروں تک عید میلاد النبی نہیں رہی۔ ہمارا عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، ہمارا عقیدہ صحابہ جیسا۔ جب صحابہ نے نہیں منایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، تو ہم بھی مناتے نہیں ہیں۔ اور سب سے پہلے جس نے اسے آغاز کیا وہ ایک بادشاہ جو ہے شاہ اربل کے نام سے، شاہ اربل کے نام سے وہ مشہور ہے۔ اور ابن ویہ نے میلاد کے اوپر کتاب لکھی اور اسے 1000 اشرفیاں انعام کے طور پہ دی گئی تھی کہ اس نے کیا لکھی ہے؟ کتاب لکھی ہے۔ یہ بات جاء الحق کے اندر یہ بات موجود ہے۔
اور اسی طرح صلاح الدین سعیدی وہ کہتے ہیں کہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کئی صدیوں کے بعد اس کا وجود نہیں ہے. کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا عہد مصطفیٰ کے اندر اور کئی صدیوں تک اس کا وجود نہیں ہے. یہ ہے رسائل میلاد حبیب کے اندر صفحہ 112 کے اندر موجود ہے یہ بات. یہ کتاب میرے پاس بھی موجود ہے. اچھا، علامہ غلام رسول سعیدی بریلوی لکھتے ہیں کہ علامہ ابن حجر مکی یہ کہتے ہیں کہ میلاد جو ہے نا، میلاد یہ قرون ثلاثہ تک جو ہے نا یہ موجود ہے، نہیں موجود تھی. اس کے بعد جو ہے نا اس کا کیا ہوا ہے، آغاز ہوا ہے. یہ مسلم جلد 3 صفحہ 176 کے اوپر یہ بات موجود ہے. محمد الیاس اتاری قادری رضوی بریلوی، نام بھی بڑے اوکے نے کیڑا نام یاد کریے، محمد الیاس اتاری رضوی قادری بریلوی کہتے ہیں کہ فیضان رمضان صفحہ 278 صفحہ 277 کے اوپر لکھتے ہیں کہ اذان سے پہلے، شکر ہے کہ کئی عقیدیوں کا کئی مسائل کا انہوں نے حل کر دیا. کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے جو کسی نے تو ایسی بات کو گھڑ لیا ہے کہ کوئی تو اذان سے پہلے درود پڑھنے لگ گئے اور کوئی عید میلاد النبی منا کے جھنڈے اور چراغاں کرنے لگ گئے اور کوئی مرحبا مرحبا کے نعرے لگانے لگ گئے. فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بدعات ہیں اور یہ سلسلہ کیا ہے، جاری ہے. کیونکہ بدعات جڑی ہے نا وہ ہر سال نویں انڈے دے دیندی ہے، ہر نویں سال نویں بچے پیدا ہو جاندے نے اور عجیب قسم کی ان کی رسومات کیا ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 63 مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 63 مرتبہ وہ دن آئے جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت نہیں منائی تو ہم بھی مناتے نہیں ہیں. جب آپ نے خود نہیں منائی تو ہم بھی اس کو منانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر 2 مرتبہ آئے. سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. نبی سے بھی ثابت ہو گیا کہ میرا میلاد نہیں منانا. حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے اندر 2 مرتبہ آئے، انہوں نے خلافت کے اندر 2 مرتبہ آئے، انہوں نے بھی میلاد منایا نہیں، انہوں نے میلاد منایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر یہ 10 مرتبہ آئے، انہوں نے بھی میلاد کو منایا نہیں ہے. اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر 11 مرتبہ آیا، انہوں نے بھی میلاد منایا نہیں ہے. وہ کون عثمان ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے اوپر 940 اونٹ اللہ کے راستے کے اندر قربان کیے ہیں. 940 اونٹوں کی دور حاضر کی قیمت 30 کروڑ 80 لاکھ روپیہ قیمت بنتی ہے. اور اسی طرح انہوں نے 60 گھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلک کے اشارے کے اوپر 60 گھوڑے وقف کیے ہیں جن کی قیمت جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ کم و پیش بنتی ہے. جنہوں نے ایک اشارے کے اوپر 10,000 دینار اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیے ہیں جن کی قیمت 10,05,000 روپیہ بنتی ہے. اور انہوں نے 35,000 کا جو کنواں خرید کے دیا ہے، آج وہ کئی کروڑوں کے اندر وہ کنواں موجود ہے. اور اسی طرح انہوں نے 25,000 دینار کی جگہ خرید کے دی ہے. جنہوں نے کروڑوں اور لاکھوں کے اندر چندہ دیا ہے وہ مدینہ کی گلیوں کے اندر 2 جھنڈیاں نہیں لگا سکتے تھے. جنہوں نے ایک پلک کے اشارے کے اوپر اتنا کچھ قربان کیا ہے، کیا وہ آپ کے اشارے کے اوپر آپ کی میلاد اور آپ کی پیدائش کی خوشی کے اوپر مدینہ کے اندر جھنڈیاں نہیں لگا سکتے تھے؟ اگر حضرت عثمان نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کرتے. اگر تم ہمیں گستاخ کہتے ہو کہو، اگر تم ہمیں گستاخ کہتے ہو تو 100 بار کہو. ہمیں یہ کہتے ہو کہ یہ میلاد نہیں مناتے، ٹھیک کہتے ہو. ہم کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ میرے اصحاب نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، اس لیے ہم نہیں مناتے. ہمارے سینوں کے اندر صحابہ کی محبت، صحابہ کی غیرت، ان کی الفت موجود ہے، ان کا عقیدہ اور ان کے نظریات موجود ہیں، اس لیے ہم یہ تمام خرافات یہ نہیں کرتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ایک کم 40 مرتبہ یہ دن آئے، حضرت حسن نے منایا نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر 50 مرتبہ آئے، انہوں نے یہ دن نہیں منایا. حضرت حسن حسین کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کل قیامت کے دن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. مجھے حضرت حسن و حسین سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 39 مرتبہ، ایک کم 40 مرتبہ ان کی زندگی کے اندر یہ دن آیا ہے. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر 50 مرتبہ زندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے 2 شنبہ سموار کے دن ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن میری پیدائش ہوئی ہے میں روزہ رکھتا ہوں. میں کیا رکھتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں. جس دن میری پیدائش ہوئی ہے میں کیا رکھتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے دن
کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ جس دن عید ہو اس دن روزہ ہوتا نہیں، اور جس دن عید ہو کوئی روزہ رکھے تو کس کا روزہ ہوتا ہے؟ شیطان کا روزہ ہوتا ہے۔ بھائی باتیں متضاد ہو گئی ہیں، باتوں کے اندر اختلاف ہو گئے۔ حدیث مبارکہ واضح طور پہ یہ بات بول بول کے کہہ رہی ہے کہ یہ عید میلاد النبی نہیں ہے، عید میلاد النبی یہ سرے سے ہی یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو کرتے ہیں وہ حدیث کی کیا کرتے ہیں؟ واضح طور پہ کھلے عام مخالفت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر 63 مرتبہ ہے، 1-2 مرتبہ نہیں 63 مرتبہ ہے۔ اگر انہوں نے میلاد منایا ہے تو تم ثابت کرو، اگر حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں منایا تو ہم بھی مناتے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر 21 مرتبہ زندہ ہے۔ وہ بھائی جسے قرآن کا مفسر کہا گیا ہے، انہوں نے اگر میلاد نہیں منایا تو ہم بھی مناتے نہیں ہیں۔ جو قرآن سے غلط قسم کے استدلال کر کے اپنے لوگوں کو غلط نظریات کے اندر تم ڈالتے ہو، اور اپنے لیے بھی تم جہنم کے پیکر بنا کے جاتے ہو، اور لوگوں کو بھی تم ان کی طرف ڈالتے ہو۔ بھائی جو صحابہ کے منہج سے ہٹ جاتا ہے وہ لاکھ ہی باتیں کر لے، لاکھ قربانیاں کر لے، لاکھ چڑھاوے اور دیگیں چڑھا لے، ایسے لوگوں کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے جو صحابہ کے منہج اور طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارا کوئی ایک عمل بتائیں، پورے وثوق کے ساتھ، پورے وثوق اور پورے دلائل اور براہین کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی ایک حدیث ایسی لائیں کہ جو حدیث ہو، صحیح حدیث ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ پہنچتی ہو اور اہل حدیث اس کو نہ مانتا ہو۔ خدا کی قسم ادھر مصلی سے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درسگاہ سے اٹھنے سے پہلے، یہ دینی درسگاہ سے اٹھنے سے پہلے ہم اس حدیث کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کا اعلان کریں گے۔ آپ ثابت تو کریں، آپ پیش تو کریں، ہمارا مرنا اور اٹھنا اور جینا حدیث ہے، ہم نے حدیث کو اڑنا اور بچھونا بنایا، تم نے اپنے اماموں کی باتوں کو بنا لیا، نویاں رسماں کاٹ لیاں نے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو ہریرہ ہے؟ کون ابو ہریرہ ہے؟ مسجد نبوی کے باہر بھوک اور پیاس کی وجہ سے باہر لیٹے ہوئے پڑے ہیں۔ واہ ابو ہریرہ، اگر میلاد منانا ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں کے اندر جلوس نکال سکتے تھے، لیکن حدیث کو سیکھنے کے لیے 47 مرتبہ ان کی زندگی کے اندر یہی دن آئے، انہوں نے منایا نہیں ہے۔ بھئی جسے محدثین کا امام کہا گیا ہے، جسے امیر المؤمنین کہا گیا ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اگر حضرت ابو ہریرہ نے نہیں منایا تو ہم بھی مناتے نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ رفیقہ ہیں، ان کو تو یہ برداشت نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، یہ ان کو بڑی بات چبھتی ہے۔ ان کی زندگی کے اندر 47 مرتبہ یہ دن آئے، اگر حضرت عائشہ نے منایا ہے تو تم پیش کرو، اگر نہیں منایا تو ہم بھی ان کے منہج کے اوپر ہیں، ہم بھی مناتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ حضرت عائشہ نے منایا نہیں ہے، کیونکہ ہماری اماں نے ہمیں سبق یہ پڑھا ہے، ہماری والدہ نے ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ میلاد منانا نہیں ہے۔ جس دن آپ کی وفات ہو اس دن جو جشن اور جلوس نکال کے ثابت کرنا کہ وفات کے دن خوشی منا کے ثابت کرنا کہ ہم محبت نہیں کرتے، ہم نفرت کرتے ہیں، ان تے نواں رواج آ گیا۔ چلو جلوس ٹاپ رہے ہیں، وہ تو پیکنگ ہو کے لڈو ڈالے جا رہے ہیں۔ آج افسوس کی بات ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا میلاد النبی کا ہم کچھ کھا سکتے ہیں، کچھ چاول وغیرہ کھا سکتے ہیں؟ بھئی یہ سوال کرنے والے پہلے اس سوال کرنے سے ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ بھئی جس طریقے کے مطابق، جس منہج کے مطابق وہ صحابہ کے نہ طریقے کے اوپر ہیں، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اسی انہوں نے چاول کھا لیے۔ بھئی ایسا کھانا حرام ہے، جو صحابہ کے طریقے اور منہج کے مطابق نہیں ہے، ایسا کھانا حرام ہے۔ جس طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، اس طرح میلاد کے چاول کھانا بھی حرام ہے، لڈو کھانا بھی حرام ہے، ان کی مجالس کے اندر شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ کیا نہیں ہوتا میلاد کے اندر؟ لڑکیوں کو بلا کے ڈانس نہیں کروایا جاتا، پیچھے بینر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگا کے آگے لڑکیوں کے ڈانس کروا کے تم توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہو، اور یہ سوال کرتے ہو کہ ہم ان کے چاول نہ کھا لیں۔ بھائی تمہاری عزت مر گئی ہے، تمہارے اندر وہ غیرت ختم ہو گئی ہے اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے۔ اگر سینے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہونا تو صحابہ کرام نے تو اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ لیے تھے۔ پتھر کس طرح باندھے ہیں کہ پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور پتے اس قدر کھائے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ پتے کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پخانے کی جگہ سے مینگنیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، کیا تم ان کے مشن کے اوپر نہیں چل سکتے؟ اللہ نے تمہیں بھوکا مار دیتا ہے، یار
ایک پلیٹ کھا جاؤ گے جا کے 50 روپے دی 100 روپے دی، خود جا کے کھا لو۔ کیا فائدہ ہے ایسے نظریات اور عقائد کا جو آپ کو گمراہی اور بدعات کی طرف لے کے چلے جائیں۔ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی بندے کو جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ بدعت ہے عید میلاد النبی کے اوپر بازار سجانا، بتیاں لگانا، یہ بدعت ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ منٹھار مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آمد ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، جامپور کے اندر ہے، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، لاہور، پشاور، کہاں کے اوپر ہے، پہلے یہ بات ثابت کریں، پہلے آپ نے کہاں پہ جانا ہے، یہ بات سمجھ، ہر ایک جگہ کے اوپر۔ اچھا یہ بات بڑی ایک سمجھنے والی ہے، اچھا 12 کو آپ جلوس نکالتے ہیں، یہ تو سارا مہینہ میلاد النبی چلتا رہتا ہے، سارا مہینہ ہی میلاد چلتا رہتا ہے۔ بھائی منانا ہے تو ایک دن مناؤ، وہ بھی ثابت کر کے مناؤ۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ادوار کے مطابق نہیں ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر 57 مرتبہ یہ دن آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دن منایا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب یہ دن نہیں منایا، یہ میلاد نہیں، یہ جلوس نہیں نکالے، یہ کھیرے اور یہ حلوے پکا کے تقسیم نہیں کیے، تو اہل حدیث بھی کرتا نہیں ہے، کیونکہ اہل حدیث بھی منہج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، منہج صحابہ کے اوپر اپنا اوڑھنا اور بچھونا اور اپنا مرنا ان کے مطابق انہوں نے بنایا ہے۔ اور آخری صحابی چلتے چلتے عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے آخری صحابی، جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں، ان کی زندگی کے اندر 99 مرتبہ یہ دن آئے۔ اگر حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دن منائے تو پیش کریں، انہوں نے کوئی جھنڈیاں اور جلوس نکالے، کوئی دیگیں اور چاول پکا کے، کوئی کھیرے پکا کے، کوئی حلوے تقسیم کیے ہیں، تو ثابت کرو۔ اگر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ ان اصحاب نے منایا، تو اہل حدیث بھی مناتا نہیں ہے۔ اگر تم جو قرآن مجید سے غلط استدلال کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہو یہ اللہ کی سنت ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، کیا یہ استدلالات اور کیا یہ طریقہ، کیا یہ ان صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آیا؟ تم اپنی فہم کو زیادہ کر کے، صحابہ کرام کی فہم کو نیچا کر کے، تم صحابہ سے اعلیٰ اور اشرف والے بننا چاہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر لوگوں صحابہ کی عظمت کو یاد رکھو، اگر میرا ایک صحابی ایک جو کے دانے، ایک جو کی مٹھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دے، اور تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دے، صحابی کے جو کے دانے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیے ہوئے کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تم ان تک پہنچنا چاہتے ہو۔ اپنا باپ فوت ہو جائے کیا کرتے ہیں؟ کل 40واں برسی، سالانہ، یہ تمام کچھ چلتا نہیں چلتا۔ باپ فوت ہو جائے کل کرتے ہیں، کدے پیسے منگے نے یار میں کل کرنے نے، ذرا 20 روپے تو دیں، 30 تو دیں، 40 جھولی لے کے ذرا مارکیٹ دے اندر گیا ہے، کوئی گیا ہے آج تک مارکیٹ کے اندر؟ اس طرح اپنے باپ کے نام کے اوپر، اگر وہ اپنے باپ کی وفات کے اوپر انہوں نے کل 40واں برسی کرنی ہوتی ہے، لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے، تم نے کنتر بنا کے اپنے والدین کو اچھا بنا کے، جھولیاں لے کے تم نے بازاروں کے اندر میلاد مصطفیٰ کے لیے، ان کی آمد کے لیے لوگوں سے تم نے چندہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اور طاہر القادری کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں نے عمرہ کرنے کے لیے آنا ہے تو ٹکٹ کے پیسے دو، تقریر دینا کہتے ہیں ٹکٹ دے پیسے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے تو آپ مجھے پیسے دیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹکٹ لینی ہے، پیسے دو۔ بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا محتاج نہیں ہے، اگر محتاج ہے تو اللہ کا محتاج ہے۔ یہ جھوٹی باتیں اور اس طرح لوگوں کو ورگلانے کی باتیں یہ انتہائی ثابت نہیں ہیں۔ پہلا دور ذکر ہوا، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے عید میلاد النبی منانا ثابت نہیں ہے۔ اب صحابہ کے بعد دور ہے تابعین کا دور، یہ 180 ہجری سے لے کے یہ 180 ہجری تک جو ہے نا یہ رہا ہے، اور تابعین کی زندگی کے اندر 170 ایک کم مرتبہ آیا ہے، 170 سے ایک کم مرتبہ یہ دن آئے، تو تابعین اکرام نے بھی یہ عید میلاد النبی کا یہ جشن اور جلوس منایا نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے چلتے ہوئے 180 یہاں پہ تابعین کا دور کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے کن کا دور چلے گا؟ تبع تابعین کا دور چلے گا۔ ان کا دور جو ہے وہ 220 ہجری تک رہا ہے، اور ان کے زندگی کے اندر جو ہے تابعین کی، تبع تابعین کی زندگی کے اندر 209 مرتبہ یہ دن آئے۔ ان تبع تابعین کرام نے یہ دن منایا نہیں ہے۔ بھئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بنائے، اصحاب نہ بنائے، تابعین نہ بنائے، تبع تابعین نہ بنائے، تو اہل حدیث بھی مانتا نہیں ہے۔ کوئی ایک بندہ
ثابت کریں کہ کسی ایک صحابی نے جلوس نکالا ہو، اللہ کی قسم ہم بھی جلوس نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ تسی 10 جگہ پکانے جی اسی 40 پکاواں گے، تسی ایک صحابی سے کچھ اس دن کے اندر خرچ کرنا ثابت ہے۔ کی کیتا ہے؟ کیا کیا ہے؟ میلاد کو مناتے کیوں؟ جی سانو خوشی ہے کس کی؟ ولادت کی۔ کہ تو دن وفات کا ہو اور مناؤ خوشیاں، محبت نہیں ہے نفرت ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہے مسجد دروازے سے کھڑا ہو جانا ہے، آواز دینا لوگو آ مسجد ہے، آ مسجد ہے، آ جاؤ ایتھے آ جاؤ۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جو کیا کرتا ہے، باہر کھڑا ہو کے سڑک پہ اعلان کرتا ہے کہ آ مسجد ہے، آ مسجد ہے۔ اب اس بندے کی کیا ہے؟ مسجد کے ساتھ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ محبت ہے، محبت ہے اس بندے کی، ہے کہ نہیں ہے؟ جڑا مسجد بلانے پہ محبت نہیں، انہیں محبت ہے۔ اچھا دوسرا بندہ جو کہتا ہے یار نماز انج پڑھنی ہے، رکوع انج کرنا ہے، سجدہ انج کرنا ہے، قیام انج کرنا ہے، اس بندے کی محبت زیادہ ہے یا اس کی زیادہ ہے؟ جو نماز کا طریقہ سمجھا رہا ہے اس کی محبت زیادہ ہے۔ یہ باہر چوکو چرستوں کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، باہر کھڑے ہو کے نعرے لگانے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہر ایک گزرنے والے بندے کو پتہ ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ باہر والا بندہ فضول طور پہ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہا ہے، 5 وقت کی اذان اور یہ مسجد کی عمارت یہ ثابت کرتی ہے یہ اللہ کا گھر ہے، احتیاط نماز پڑھنی۔ جڑا آگے طریقہ بتا رہا ہے اصل تو محبت وہ کرتا ہے، باہر کھڑے ہو کے پھوکے نعرے لگان دینا گل بننی نہیں ہے۔ بات عمل سے بنے گی، بات عمل سے بنے گی۔ اور اسی طرح بات کریں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کریں، چلو ان کی بات مان لو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی کے اندر 70 مرتبہ یہ دن آیا ہے، 70 مرتبہ یہ دن آیا ہے۔ تم 70 مرتبہ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی 1 مرتبہ عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا ثابت کر دو، ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ جب امام ابو حنیفہ نے نہیں بنایا تو ہم بھی مناتے نہیں ہیں۔ اب پتہ لگا کہ امام تمہارا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا ہیں؟ ہمارے امام ہیں، ہمارے امام ہیں، آپ کے امام نہیں ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی کے اندر 86 مرتبہ یہ دن آیا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے یہ دن منایا نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی زندگی کے اندر یہ دن 54 مرتبہ ہے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی یہ دن منایا نہیں ہے، ہم بھی نہیں مناتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی کے اندر یہ دن عید میلاد النبی کا دن 77 مرتبہ ہے، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی یہ دن نہیں منایا، تو ہم بھی یہ دن مناتے نہیں ہیں۔ اچھا علی حجویری کا دربار جدھر دن رات سجدے کرتے ہو جا کے، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ ان کی زندگی کے اندر عید میلاد النبی کا یہ دن جسے یہ بنا کے جھوٹا پروگنڈا بنا کے میلاد منا کے جلوس مناتے ہیں، علی حجویری رحمہ اللہ سے کوئی ایک دن ثابت کر دو کہ 65 سالہ جو ان کے دن یہ آیا ہے، یہی دن آیا ہے، انہوں نے بھی منایا ہو تو تم کیا کر دو؟ ثابت کر دو۔ علی حجویری سے بھی یہ ثابت کر سکتے نہیں ہیں۔ اچھا پیر عبد القادر جیلانی جنہاں دیاں ناں دیاں کھیراں کھا کھا تے جڑے نا پھولے پہنے پاٹے پہنے، ان سے ان کی زندگی کے اندر یہ دن 90 مرتبہ یہ دن آیا ہے۔ حضرت پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمہ اللہ نے یہ دن منایا نہیں ہے۔ بھئی اپنے پیروں کی بات کو مان لو، ہماری بات نہیں مانتے، اپنے پیروں کی بات مان لو، اپنے پیروں کی بات مان لو۔ اور اسی طرح میں تو حیران ہوا مواعظ نعیمیہ کے اندر یہ انبیاء کے گستاخ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، انہوں نے گستاخی کی ہے۔ مواعظ نعیمیہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں، مرتے تک ذمہ دار ہوں اس حوالے کا۔ مواعظ نعیمیہ کے اندر کیا لکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اوپر جب گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے تو تمام انبیاء کرام نے آپ کی آمد کے اوپر اسلامی مجرے کو کیا ہے، اسلامی مجرے کو کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے تمام انبیاء کو ڈانسر بنا دیا ہے۔ یار تم نے دین سمجھا ہے، تم نے تو دین کو مذاق بنا دی ہے، تم انبیاء کے گستاخ ہو۔ تم تو اتنی بڑی گستاخی کہتے ہیں کہ تمام انبیاء نے آپ کی آمد کے اوپر اسلامی مجرے کو کیا ہے۔ بھائی تم نے انبیاء کے اوپر طعن کیا ہے، تم نے انبیاء کرام کی گستاخی کی ہے جو ہم قطعاً بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ بھائی جو بات نہ اصحاب سے ثابت، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت، نہ کسی سے بھی یہ دن ثابت نہیں ہے، تو پھر ہم بھی اس دن کو مناتے نہیں ہیں۔ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، صحابہ کرام کو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر فوت ہو گئے ہیں، آپ چلے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے،
اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تو یہ باہر آ گئے، میان سے تلوار کو نکال لیا اور کہا کہ کوئی بندہ آج کے بعد یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق بھی آ گئے وہاں پہ۔ فیصلہ تو اللہ نے کروانا تھا ان میلادیوں کا، 15ویں صدی کے اندر یہ کہیں سے غلط استدلال نہ کر لیں۔ اللہ نے پہلے پتا سی انہوں نے جڑا ہے نا یہ حرام کھا کھا کے انہوں یہ پاٹ جانے نے، انہوں ڈھڈا آرام نہیں آنا، انہوں نے چمڑیاں وجنیاں نے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، آپ کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے اے عمر ٹھہر جاؤ، میں نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہے، میں آپ کے ماتھے کے اوپر بوسہ دے کے آیا ہوں۔ جس نے کلمہ پڑھا تھا اپنے اللہ کے لیے پڑھا تھا، اس کا اللہ آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، وہ دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر خیمے کے اندر ہی پڑے رہے۔ اب کہتے ہیں کہ اہل حدیث جھنڈیاں نہیں لگاتے، اہل حدیث روزہ نہیں بناتے۔ بھائی ہم بھی روزہ بنانا چاہتے ہیں، ہماری محبت ہے، ہم روزہ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے گنبد بنائے ہیں نا جگہ جگہ کے اوپر، گتے کے بنا لیے، کاغذ کے بنا لیے، بھائی ہم بھی بنانا چاہتے ہیں، بتاؤ کیسے بنائیں؟ کہتے ہیں تسی بھی بنا لو میں جی ایسی کاغذ کا بنایا۔ بھائی نہیں، ہم کاغذ کا نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اگر کاغذ کا بنائیں گے گلیوں میں لگانا پڑے گا، وہ گلیاں ناپاک ہیں اور اس کے اوپر نام لکھا ہوا پاک ہے۔ ہم ناپاکی کی جگہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ تمہارے اندر اتنا حیا موجود ہے کہ تم نے وہ جھنڈیاں لگائی ہیں، 12 ربیع الاول کو چراغاں کر دیے، کچھ دنوں کے بعد وہی جھنڈیاں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، وہی جھنڈیاں روڑیوں کے اوپر پڑی ہوئی نظر آتی ہیں، وہی جھنڈیاں وہ نالیوں کے اندر گری ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہماری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم وہ جھنڈیاں یا روزہ بنا کے اس طرح ان کی گستاخی کریں، ہماری یہ عزت گزارا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ تسی صاف کر لو گلیاں، بھائی صاف بھی کر لیں پھر بھی پاک نہیں، زمزم نال دھو لو، زمزم سے لاکھ مرتبہ دھو دیا جائے پھر بھی وہ جگہ پاک نہیں ہے۔ کیونکہ روزہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ روزہ من ریاض الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا اسے ایک ٹکڑا قرار دیا ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں پہ روزہ ہوتا نہیں ہے۔ تم نے جگہ جگہ پہ بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی ہیں۔ اپنے باپ کے ساتھ بھی تو اس طرح کرو نا جس طرح تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی ہیں، نالین بنا لی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین کوئی یہ بیجوں جیسا تھا، کوئی یہ لوہے کا، یہ لکڑی کا تھا؟ کیا یہ جھنڈوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین صحابہ کرام نے لٹکایا ہے؟ اور اندر کیا ہوتا ہے؟ نالین کے اندر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے۔ وہ بھائی میں دوسرے تیسرے کی بات نہیں کرتا، آپ کہتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر بالفرض ایک بات سمجھنے کے لیے آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیں، آپ اس طرح کرو کہ اپنے باپ کا جوتا اٹھا کے اپنے باپ کا نام لکھ کے اپنے باہر تختی کے اوپر لگا دو کہ ہماری نمبر پلیٹ یہ گھر کی یہ ہے۔ اگر تمہاری عزت اپنے باپ کا نام اپنے باپ کی جوتے کے اندر لکھنا آپ گوارا نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی انہی کے نالین کے اندر لکھنا ہم بھی گوارا نہیں کرتے۔ پہلے تو وہ نالین ہے ہی نہیں۔ تم ہمیں کہتے ہو کہ اہل حدیث اپنے بھائی بڑے بھائی جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کہتے۔ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں ملتے۔ کبھی آتے ساڑھے کول دے بو، کبھی ہمارے پاس تو آ کے بیٹھیں، کبھی ہم سے تو آتے سنیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بھائی تم ہمارے پاس آ کے بیٹھے نہیں، تم نے یہ جھنڈیاں لگا کے، تم نے یہ نالین کے اوپر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے یہ کم گستاخی کی ہے۔ ہمیں کہتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، ہم محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار الفت محبت کرتے ہیں۔ ہمارا مرنا اور جینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم اس لیے میلاد نہیں مناتے، اس لیے یہ چراغاں، یہ روشنیاں، یہ تمام کچھ ہم نہیں کرتے، ہم یہ اس لیے یہ تمام کچھ نہیں کرتے کیونکہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر کے اوپر آپ کے ہاتھوں جام پینا ہے۔ اور جنہوں نے بدعات کر کے، جنہوں نے دین دا بیڑا گھر کر دیتا ہے، آئے دن کوئی نوی بدعت، لڑکیوں کو ڈانس کروائے جائیں، گھوڑے نکالے جائیں اور کئی کام کیے جائیں،
کیکوں کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے ان کے اوپر چھریاں چلائی جائیں، نالین کے اوپر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے گستاخیاں کی جائیں، یہ ہم قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ ہمیں وہ قوت دے، وہ طاقت دے، کہ وہ ہمت دے کہ ہم اس بدعات کا کلا کما کر سکیں۔ آپ بھی اپنے دوستوں احباب کو اس سے بچائیں، اس سے بچائیں۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے انہی کے نام کے اوپر کھلواڑ کیا جا رہا ہے، انہی کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور دین کے اندر اختراع اور بدعات داخل کی جا رہی ہیں۔ تو ایسی کوئی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں۔ کسی بھائی کا کوئی سوال عید میلاد النبی کے حوالے سے کوئی ہے سوال؟ بس چپ ہو گئی ہے۔ عید میلاد النبی یہ چلی کہاں سے؟ عید کہاں لکھا گیا وہ تمام آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ پھر ایک طور پہ ان تمام بریلویوں کے موقفات اور ان کی کتب سے ان کا رد وہ پیش کی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی زندگی، اور اس کے بعد جو ہے تابعین تبع تابعین، اور ان کی ایک گستاخی ذکر کی ہے کہ جو مواعظ نعیمیہ کے اندر موجود ہے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء نے کیا کیا تھا بیت المقدس کے موقع پہ آپ کی آمد پہ۔ مواعظ نعیمیہ یہ ان بریلویوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ہاں جی کیا ہے؟ ہاں جی انہی کی کتاب ہے۔ مکتبہ بھی چھاپنے والا بھی ان کا، کتاب بھی ان کی، رائٹر بھی ان کا، صفحہ بھی ان کا، پریس بھی ان کا، لیکن بیان کرنے والی زبان ہماری۔ یہ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ مواعظ نعیمیہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہ میں نے پچھلے سال بیان کی تھی کمالیہ کے اندر بات، تو ادھر سے مجھے بڑی گالیاں پڑی تھی۔ تو گستاخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، تو تھوڑا خاندان جڑا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑیاں بڑیاں گالیاں تو جو قابل بیان نہیں ہے۔ تو مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے اپنے چینل کے اوپر ہی موجود ہے، ان تھلے بڑے تبصرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی قرآن و حدیث کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ سمجھ آ